آج ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام القدوس کے بارے میں بات کریں گے۔ قدوس جو نہایت پاکیزہ ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی خطا اور نسیان سے، وہ جو اپنی ذات میں بابرکت ہے، عظیم ہے، اسی کے آگے زمین و آسمان کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، اس پر کیسا ایمان ہونا چاہیے، کیسا اعتماد ہونا چاہیے، آج ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدوسیت کا اظہار فرشتوں نے بھی کیا تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے تیرا پاک ہونا بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تسبیح میں ہر عیب سے پاک بیان کرنا اور تقدیس میں پاکیزگی اور طہارت کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ قدس کے معنوں میں طہارت و پاکیزگی بھی آتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی القدوس ہے، جو خود اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، ہر چیز میں پاک ہے، ہر عیب سے بالا تر ہے، اور اسی طرح وہ پاک کرنے والا بھی ہے۔ جیسا کہ جنت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو پاکیزگی کا مقام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قدرت کے باوجود شراب ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ضرور حضیرت القدس یعنی پاکیزگی کے مقام یعنی جنت کی شراب پلاؤں گا۔ اور جو ریشم کو باوجود قدرت رکھنے کے یعنی وہ خرید سکتا ہے، پہن سکتا ہے، لیکن اس کو ترک کر دیتا ہے، یا مردوں کے لیے خاص طور پر، تو میں ضرور اس کو حضیرت القدس یعنی پاکیزگی کے مقام جنت میں سے ریشم پہناؤں گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا نام بھی روح القدس ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دیجئے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ اسی طرح تقدیس کا مطلب تطہیر، پاک کرنا ہے، جیسا کہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب ونقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری کر دے جیسی تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں کی ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے جیسے صاف کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ کسی چیز کو پاک کرنے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس کو دور رکھنا، دور کرنا، یعنی اس چیز سے دور کرنا جو اس کے لیے ناپاکی کا سبب ہے، گندگی کا سبب ہے۔ نمبر 2، گندگی کو ہٹا دینا، جیسے یہاں پر کہا گیا کہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے، یعنی جس طرح میلا کپڑا پاک کیا جاتا ہے، یعنی اس کو اس سے نکال دے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو دھونا اور صاف کرنا، میرے گناہوں کو برف سے، پانی سے اور اولوں سے دھو ڈال۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالے اور ہمیں ہر طرح کے عیب اور ان چیزوں سے بچائے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں شرمندگی کا باعث بننے والے ہوں۔ اسی طرح اس لفظ کے معنی میں برکت اور خیر کثیر بھی آتا ہے، جیسے ارض مقدس کو ارض مبارکہ بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت برکتیں رکھ دی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے۔ تو وہ جگہ مبارک ہے اور اس کو ارض مقدس بھی کہا گیا۔ تو تقدیس جو ہے وہ برکت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے اور برکتیں عطا کرنے والی بھی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کا 2 بار ذکر آیا ہے۔ ایک تو هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور دوسرے سورۃ الجمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض
الملک القدوس العزیز الحکیم، آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اس کی تسبیح کر رہی ہے، جو بادشاہ ہے، مقدس ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں ایک خاص قابل ذکر بات یہ ہے کہ دونوں جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام الملک کے ساتھ آیا ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ ہے، سب سے بڑا ہے، سارے اختیارات کا مالک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہایت پاکیزہ ہے اور پاکیزگی بخشنے والا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی اس نام کا ذکر آتا ہے، جس کا آگے جا کر ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو یہاں پر خاص طور پر جو چیز ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ انسان ہمیشہ سے اپنی فطرت میں خیر پسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو خیر اور بھلائی پر پیدا کیا، اس لیے انسان اپنی ذات میں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ کسی ایسی ہستی کو جانے جو ہر عیب سے پاک ہو۔ انسان اپنی ذات میں پرفیکشن کی تلاش میں ہوتا ہے، اور وہ بندوں کے اندر یہ صفات ڈھونڈتا ہے کہ ایسے بندوں سے اس کا تعلق ہو جن کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری صفات تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ہی ہیں۔ اس لیے جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح طور پر نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا، تو پھر دنیا میں جب وہ صفات لوگوں کے اندر یا مخلوق کے اندر تلاش کرتا ہے تو اس کو مایوسی ہوتی ہے، اور یہ چیز اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مایوس نہیں کیا، اس نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنا ایسا تعارف کروایا کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی وہ رب ہے جو ہر طرح سے پاک ہے، ہر طرح کے نقائص سے، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی کمزوریوں سے، ہر طرح کی بھول چوک سے، اور یہ صرف اسی کی ذات ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب انسان دنیا سے پریشان ہوتا ہے اور لوگوں کی بہت سی چیزوں سے اس کو مایوسی ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب انتہائی پاکیزگی کے تصور کے ساتھ اس کی طرف راغب ہوتا ہے تو حقیقی معنوں میں اس کے دامن میں پناہ لیتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو پاک بھی کرتا ہے۔ بندہ اپنے آپ کی پاکی کتنی بھی بیان کرے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے منع بھی کیا ہے، اور ایسا ممکن بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں؟ بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یعنی کوئی بھی اپنی پاکی دامن کے دعوے نہ کرے، کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے اور اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور دن رات گناہ کرتا ہے انسان۔ تو اس لیے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معصوم ہوں یا میں ہر گناہ سے پاک ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو پاک کرے اور گناہوں کے بعد جس کی توبہ قبول کر لے اور جس کی خطائیں اس سے دور کر دے، جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری خطاؤں کو دھو ڈال، تو جب انسان اپنی ان خطاؤں کے دھونے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو پاک کرتا ہے، اور پھر نتیجتاً اس کو آخرت کی پکڑ سے بچاتا ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرے گا۔ ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں جب کسی مجلس سے اٹھتے تو یہ کلمات کہتے: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو ایک آدمی نے آپ سے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج کل وہ کلمات کہتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس چیز کے کفارے کے لیے ہے جو مجلس میں ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ جب بھی کچھ لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس مجلس میں کوئی خطا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، اور بعض اوقات انسان جب کسی مجلس سے اٹھتا ہے تو ایک بوجھل دل کے ساتھ بھی اٹھتا ہے۔ جب انسان بات چیت میں مشغول ہوتا ہے یا ہنسی مذاق میں یا ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی قسم کی گفتگو میں، تو اس وقت اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اٹھنے کے بعد اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد بعض اوقات دل پر بوجھ سا رہ جاتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھا دی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ ایسی تمام چیزوں سے جو بھول چوک کے ساتھ ہوئی ہو یا بندوں کے حقوق کے معاملے میں اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، تو وہ وہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو صاف کر لے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کر لے۔ پھر اسی طرح جو دوسروں پر ظلم نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پاک کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پاک ہیں اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شرک سے بھی پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور پھر اس کے لیے
لوگوں نے، انسانوں نے جتنے بھی قسم کے انداد یا شرکا بیان کیے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب سے بھی پاک ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا. تو جس کو اللہ نے خود پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ کا شریک تو نہیں ہو سکتا. پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالے. جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بہت بلند ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. آپ ان سے کہیے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب جو عرش کا رب ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے، یعنی اس کی ذات اتنی بلند اعلیٰ و عرفہ ہے کہ اس کو کسی بھی مددگار کی اور کسی بھی سکسیسر کی ضرورت نہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہر طرح کے نقص اور کمی سے پاک ہے، جیسے موت سے پاک ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس ذات پر بھروسہ کیجئے، اس ذات پر اپنا اعتماد رکھیے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی. انسان چونکہ اپنی ذات میں کمزور ہے، انسان محتاج ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ایسے سہارے کو پکڑے، اپنی مشکلات میں کسی ایسے کو تھامے کہ جو واقعی اس کو سہارا دینے والا ہو اور وہ کبھی ختم نہ ہو. انسان جب انسانوں کے اندر ایسے سہارے تلاش کرتا ہے، انسانوں کے اندر ایسے مددگار چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان تو کمزور ہے. دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس لیے انسان اگر ان میں سے کسی بھی چیز کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن سب ختم ہونے والے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ہستی پر یعنی اپنی ذات پر توکل کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے کہ الذی لا یموت، کہ جس کو موت نہیں آئے گی. پھر اسی طرح اسے اونگ اور نیند بھی نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس لیے جب رات کو تمام لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نہیں سوتا. انسان زیادہ سے زیادہ کتنا جاگ سکتا ہے؟ اگر کوئی کسی کی مدد دل و جان سے بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے. لیکن اسے ایک ایسی ہستی چاہیے کہ جو ان کمیوں سے پاک ہو، اور وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی ذات ہو سکتی ہے. اس لیے اس پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اس کو ہم چاہیں تو دن میں پکاریں، چاہیں تو رات کو پکاریں، وہ ہر حال میں سنتا ہے. وہ صرف سوتا ہی نہیں، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو تھکاوٹ بھی لاحق نہیں ہوتی. وہ ایک لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا اور وہ ہر وقت سنتا ہے. وہ اونچی آواز سے بھی سنتا ہے اور وہ آہستہ آواز سے بھی سنتا ہے. وہ دکھی دلوں کی پکار بھی سنتا ہے اور وہ عام حالات میں بھی جب بندہ اس کو پکارتا ہے وہ اس کو سنتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی ہر طرح کے ظلم سے پاک ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اللہ سبحانہ وتعالی کسی پہ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. اگر وہ ذرہ نیکی کا ہوتا ہے تو اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اور وہ اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے. یعنی بندوں کی کوششوں کو، بندوں کی نیکیوں کو اپنی رحمت سے قبول کرنے والا ہے. اور کس طرح قبول کرتا ہے کہ کوئی ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف 10 قدم آتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون. لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. یعنی کسی پہ ظلم کرنا یہ ایک بہت بڑا عیب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عیب سے پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا. یعنی اگر کسی نے کسی وقت چھوٹی سی بھی کوئی کوشش کی ہے تو اس کو بھی قبول کرتا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرتا. بعض اوقات ہم بہت دعائیں مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی، یا بعض اوقات ہم بہت عبادت کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام ہو جائے یا جو دعا ہم کر رہے ہیں وہ قبول ہو جائے، لیکن نتائج ہماری مرضی کے خلاف آتے ہیں. تو اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ شاید اس کی دعا قبول نہیں کی گئی، یا اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو قبول نہیں کیا، یا اللہ تعالیٰ اس کی سن نہیں رہا. ایسا نہیں ہوتا. جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتا تو ضرور ہے، ہاں قبولیت کے طریقے مختلف ہیں. ایک تو یہی ہے obviously کہ انسان جو مانگے وہی اس کو مل جائے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک ہماری چاہت ہوتی ہے اور ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ہمیں دیکھ کر ہمارے لیے فیصلہ نہیں کرتا، وہ سارے کائنات کو سامنے رکھ کر ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے. بعض اوقات ایک چیز کو ہم اپنے طور پر اپنے لیے بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی. تو بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ جو مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ نہیں دیتا مگر ضائع کچھ نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا. ایک نیکی جو انسان کرتا ہے اس میں بھی کمی نہیں کرتا، اور وہ اس کی بجائے اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے. یعنی بعض اوقات انسان ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو مل جائے تو شاید اس سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے کسی اور حادثے کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو ایسی مصیبت اور ایسی پریشانی سے بچاتے ہیں کہ جس کا اس انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ آگے آ رہی ہے. اسی طرح بعض اوقات نہ تو دعا قبول ہوتی ہے اس طرح جس طرح ہم چاہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی پریشانی ٹلتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کا جواب آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. اور وہ دن ہوگا جب انسان ایک ایک ذرے جیسی نیکی کا بھی محتاج ہوگا. بعض اوقات انسان ویسے کوئی خاص عبادت نہیں کرتا، لیکن مشکل پڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور رجوع کرتا ہے، خوب دعائیں کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس بندے کا آخرت کے لیے اپنا خزانہ خالی ہے، اس کے پاس وہ اعمال نہیں ہیں کہ جو اسے کل کام آنے والے ہیں، اور وہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہا. مثلا نماز ہی نہیں پڑھ رہا، یا کوئی اور اچھے کام جو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہے وہ کر ہی نہیں رہا. اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی ایسی مشکل ڈالتا ہے تاکہ وہ دعائیں کرے. وہ کمی کوتاہی جو اس سے ہوئی ہے دوسرے فرائض کو چھوڑ کر، تو وہ ان دعاؤں کے ذریعے پوری ہو جائے. اور پھر انسان دعائیں کرتا چلا جاتا ہے. ان دعاؤں کی برکت سے اس کے اعمال کی اصلاح بھی ہوتی، اس کا دل نرم ہوتا ہے، کیونکہ مشکلات انسان کے اندر ایک نرمی پیدا کرتی. جب وہ دل کی نرمی آتی ہے تو پھر انسان اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. بعض اوقات انسان عیش و عشرت میں، آرام میں، سکون میں، خوشحالی میں اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو ضرور اللہ کو پکارتا ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر شفقت کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف راغب ہو. اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ تکلیف اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، حالانکہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف میں ڈال کے بندے کی بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ پلٹ آئے. اور جیسے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ جو اسے ایک خاص مقام تک پہنچا سکے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اس آزمائش میں صبر کر کے اور دعا کر کے اس درجے تک پہنچ جائے جس پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے. اس لیے انسان اگر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے، اور بظاہر اگر نظر نہ بھی آ رہا ہو تو بھی جب یہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر ظلم سے پاک ہے، تو پھر اسے اللہ کے فیصلوں کا یقین آنے لگتا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ پر اپنے اعتماد کو بڑھا دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر طرح کے جھوٹ سے بھی پاک ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بات سب سے سچی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بات پر اجر کا وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ پر اعتماد میں ہی انسان کے لیے خیر و بھلائی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی ایک نیکی کا بھی حق نہیں مارتا. دنیا میں اس کا بدلہ اس کو عطا کیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کو جزا دی جائے گی. یعنی بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی مخصوص شکل میں بدلہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بہتر راستہ کوئی اور ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کو بدلہ دینا چاہتا ہے، مگر ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. اور اس کے برعکس کافر کو دنیا میں ہی بدلہ دے دیا جاتا ہے ان نیکیوں کا جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، یہاں تک کہ جب آخرت میں فیصلہ ہوگا تو وہاں اس کے لیے کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے، یعنی اس کے اندر یہ عیب بھی نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہو سکتا ہے. اس لیے انسان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب اپنے وعدوں میں چونکہ سچا ہے، اس لیے اس کے وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے جو اس کا حکم ہے میں اس کو مان لوں
تو اس میں میرے لیے خیر اور بھلائی یہ ہے. اب دیکھیے ایک بندے کی نظر ہے جو کسی چیز کو اپنے لیے خیر و بھلائی سمجھتی، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر ہے جو بندے کے لیے بھلائی کو کسی اور چیز میں سمجھتا ہے. تو اب اس میں کہاں بندہ اور کہاں رب، کہاں ہماری عقل اور کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہر عیب اور کمی سے پاک ہے، کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے، کس کا وعدہ زیادہ سچا ہو سکتا ہے. اصل ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرتا رہے. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھول چوک سے بھی پاک ہے. بندے بعض اوقات بہت سنسیئرلی اور بہت خیرخواہی کے ساتھ کسی کام کے کرنے کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات بھول جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں بھولتا. قرآن مجید میں آتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، وہ اس کمی سے پاک ہے. اس لیے بندے کو ہمیشہ اس پر اعتماد کرنا چاہیے کہ اگر اس کی دعا نہیں سنی جا رہی یا اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ بھولے نہیں ہیں، وہ ضرور اس کا بدلہ اس کو دیں گے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فقر اور بخل سے بھی پاک ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا، یعنی اللہ بندوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا. ان کے ہاتھ باندھے گئے اور ان پر لعنت کی گئی اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھنی چاہیے. اور انسان اگر سارے کے سارے اول و آخر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگے اور وہ سب کو عطا کرے تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک سے بڑا اور عظیم ہے، کیونکہ قدوس میں عظمت کا معنی بھی پایا جاتا ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو آرام کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. پھر یہ کہ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی. پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی مخلوق بھی اوجھل نہیں. بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ اس پر ظلم کر رہے ہیں اور شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کہاں ہے تمہارا رب جو تمہیں ان کے ظلم سے نجات دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہوتا تو یہ بندے ظلم نہ کر سکتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کی رسی دراز کرتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے اور پھر اچانک اس کو پکڑ لیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں ہے یا وہ ظالم اس کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں. کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. قرآن مجید میں آتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہ خشک اور تر سب کا جاننے والا ہے. کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اسے اس کا علم ہے. زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جو کتاب مبین کے اندر محفوظ نہ ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہے. ہاں یہ اس کے قانون کا حصہ ہے کہ اس نے دنیا میں انسانوں کو اچھا یا برا کرنے کے لیے مہلت دے رکھی ہے. اس لیے کبھی اگر ایسے حالات ہوں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے. اور دنیا میں ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. کبھی ایک کے حصے میں کوئی خیر آ جاتی ہے اور کبھی دوسرے کے حصے میں، اس لیے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اگر یہاں ہر چیز انسان کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو پھر انسان کا امتحان ہی ختم ہو جائے. بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات اس سے نعمتیں واپس لے کر آزماتا ہے، اور دونوں ہی حال امتحان کے ہیں. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تکلیف کی حالت امتحان کی ہے اور نعمت کی نہیں، جبکہ دونوں ایکولی امتحان ہیں. ایک حالت میں یا دوسری حالت میں ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق رہا. پھر یہ کہ القدوس جو ہر عیب سے پاک ہے وہ کبھی غافل بھی نہیں ہوتا. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو بھی تم کر رہے ہو. یعنی نعمتوں کی حالت میں جو کچھ کر رہے ہو یا نعمتوں کے جانے پر جو کچھ کر رہے ہو،
تمہارے ریئیکشنز، تمہارے باتیں، تمہاری سوچیں، تمہارے معاملات، تمہارا طریقہ زندگی، سب کا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی ناقدری نہیں کرتا، یعنی اگر ایک شخص دنیا میں تکلیف اٹھا رہا ہے اور وہ اسٹرگل کر رہا ہے اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کر رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے اور وہ اس کی کوششوں کا قدردان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی ہمیشہ سے قدر ہوئی ہے۔ یعنی ایمان کے ساتھ انسان جو بھی کوشش کرے، چھوٹی یا بڑی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ بلا وجہ کسی کو نہیں پکڑتا، یعنی بلا وجہ کسی پر عذاب نہیں بھیجتا، کیونکہ وہ ظالم نہیں ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اسے بندوں کے اعمال نہیں چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اس وقت اپنی عبادت میں اضافہ کر دیتے۔ ہاں، یہ تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسان کو کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے کسی عبادت کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس لیے اس نے بندوں کے رزق میں کمی کی یا کسی اور چیز میں، تاکہ وہ اپنی عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کر کے وہ کمی دور کروا سکے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کا کچھ بھی عمل، کوئی بھی عبادت نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر انسان صبر کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے، کوشش کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، شکر کرتا ہے تو اپنے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ذات کے لیے شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس کی یہ شکر گزاری اس کو خود فائدہ دے گی۔ یعنی ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں یا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یا اس کی نعمتوں پر اس سے راضی ہوتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو اس سارے کا فائدہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان سارے اعمال کو گن گن کر رکھ رہا ہے، اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ اسی طرح اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تھک رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے تو اس کا فائدہ بھی خود انسان کو پہنچنے والا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو جہاد کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اپنے ہی فائدے میں کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے کہ کوئی اس کا نقصان کرے یا اس کو کسی قسم کی کوئی اذیت پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اور وہ لوگ تجھے غمزدہ نہ کریں جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بے شک وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بلندی اور اس کا ہر عیب سے، ہر کوتاہی اور ہر کمی سے پاک ہونا۔ جب ہم یہ جان لیں کہ ہمارا رب ایسا ہے تو پھر ہمیں اس کی طرف اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کا دامن تھام لینا چاہیے اور اس سے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ خاص طور پر اپنے رکوع اور سجدے میں دعا کیا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کہ اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے، وہ ہستی کہ جس کی بہت زیادہ تسبیح کی جانی چاہیے، اور جو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، جو ملائکہ روح کا رب ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کبھی بھی آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آئے اور آپ اپنے وسوسوں سے پریشان ہو، یا دل میں کوئی بدگمانی آئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اس کے دین کے بارے میں یا اس کے فیصلوں کے بارے میں، یا کسی پریشانی کے وقت شیطان آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے لگے، تو سجدے میں پڑھ کر یہ دعا مانگیے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظلم نہیں کرتا، وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، وہ میرے حال سے غافل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ضرور سنیں گے، اور دل پر ایسے وسوسوں کا جو بوجھ رہ جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب قیام کی حالت میں ہوتے، رات کو اٹھتے تو 10 بار اللہ اکبر،
10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ، 10 بار سبحان الملک القدوس، 10 بار استغفر اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، اور پھر 10 بار یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں دنیا اور قیامت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں اس سے تیری اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں کہ دنیا میں مجھ پر حالات تنگ ہو یا قیامت کے دن مجھ پر کوئی تنگی ہو۔ اور پھر آپ نماز شروع کرتے تھے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابیات کو فرمایا کہ تم لوگ تسبیح، تحلیل اور تقدیس یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھتی رہا کرو، اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو، کیونکہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو عام طور پر ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کے ساتھ ذکر کم کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے یہ جو خاص تاکید فرمائی کہ اس نام کے ساتھ پکارو اللہ تعالیٰ کو، تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رکوع اور سجدے کی حالت کے علاوہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب دل گھبرانے لگے اور دل پر یہ بوجھ آنے لگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شاید میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے یا مجھ سے ناراض ہے، تو فوراً تصور میں لائے کہ نہیں، وہ القدوس ہے، وہ کبھی ظلم نہیں کرتا اور وہ اس کا کوئی فیصلہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، تو انشاءاللہ وہ دل کا بوجھ ہٹ جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام حالات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف اور تسبیح کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے خیالات کو، اپنے عقائد کو ہر طرح کے شرک کی نجاست سے پاک رکھنا چاہیے، اور اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ یعنی جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے تو وہ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، تو ہمیں اپنی جسمانی، روحانی، ذہنی اور سوچوں تک کی صفائی اور اپنی نیت کی بھی صفائی رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص عمل ہی قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ پاک ہے، پاکیزہ چیزیں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے دلوں کی بھی صفائی کرنی چاہیے، اپنے دلوں کو بھی پاک کرنا چاہیے ہر طرح کے حسد سے، بغض سے، نفرت سے، اور بندوں کے بارے میں بدگمانی سے، اور خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں کے بارے میں بھی بدگمانی سے، اور طرح طرح کے گناہوں سے، کیونکہ جب انسان کے دل پر گناہ چھا جاتے ہیں تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اپنے آپ کو ہمیں اخلاقی برائیوں جیسے جھوٹ، غیبت، طعنہ زنی اور اسی طرح کی اور ایسی کبھی زبان کی خرابیوں سے بھی محفوظ رکھنا چاہیے، تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ بعض اوقات انسان ایک کلمہ زبان سے ایسا نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں اوندے وہ گرا دیا جاتا ہے، اور اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے اور اس کی پاکیزگی کا معیار بہت بلند ہے۔ اسے اپنے بندوں سے کسی بھی قسم کی نجاست اور گناہ جو ہے وہ پسند نہیں۔ اسی طرح یہ کہ عبادت میں جسمانی طہارت اور لباس کی طہارت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، وضو اور غسل کے ذریعے طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر مال میں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے، حلال طریقوں سے کمانا چاہیے، اور اس مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے اس مقام کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں بھی پاکیزگی لانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔